سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیت کے ساتھ جو خوبصورت ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پچھلی آیت مبارکہ آیت الکرسی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف تھی، اور اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے کہ جس رب کا تعارف آیت الکرسی میں کروایا گیا ہے، اگر اس رب کو جاننے کے بعد اور اس کی پہچان رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان اس کے دین کو قبول نہیں کرتا، اس کے حکم کو قبول نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم رب کو جانتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے ہم اس کا حکم بھی نہیں مانتے۔ جو رب کو نہیں جانتا پھر وہ رب کی بھی نہیں مانتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہستی ہوں اور میں کیسی ہوں، جو آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ پھر تو کسی کو دل سے ایمان قبول کرنا چاہیے، محبت سے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی دل سے اور محبت سے اسلام یا ایمان قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے ایمان اور اسلام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہاں پر ضمناً بعض علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سے ہماری اولاد پوچھتی ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم قرآن کیوں پڑھیں، تو ہمارے پاس اگر ان کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ اقرار کرنا پڑتا ہے، جبر یا زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم وہاں پہ بھی اپنے بچوں کو دلیل سے یہ بات سمجھا دیں کہ اس وجہ سے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس لیے پڑھی جاتی ہے، تو شاید ان کے لیے بھی ماننا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنا یہی انداز قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے نا کہ اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اپنی کچھ پہچان کروائی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کی دعوت دی ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ رشد اور غی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اس کے لیے تبینہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بانا کہا جاتا ہے کھجور کا وہ لمبا درخت جس کو آپ نیچے سے دیکھتے ہو تو وہ اوپر تک آپ کو لمبا لمبا نظر آتا ہے، یعنی کہ اینڈ تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ کھلے بڑے وسیع میدان کو بھی بانا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کارنر پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہو تو دور تک آپ کو وسیع میدان نظر آتا ہے۔ تو کسی چیز کا اتنا کلیئر ہو جانا، اتنا واضح ہو جانا کہ آپ کو ساری پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہو، اس کو بانا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ کن دو چیزوں کو کلیئر کیا ہے؟ رشد اور غی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بات بارہا مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ ایک ہدایت ہے اور ایک رشد ہے، اور ایک زلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک غی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ بہت خوبصورت قرآن پاک کے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے ساتھ عموماً زلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی راستے کا پتہ چل جانا، جبکہ زلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی راستے سے گم ہو جانا، صحرا میں بھٹک جانا۔ اسی طریقے سے جو رشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی صحیح راستے کا اس طریقے سے پتہ چل جانا کہ وہ آپ کو آپ کی منزل تک بالکل اسٹریٹ پہنچا دیں۔ اور اس کے برعکس جو غی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ راستے سے بھٹک جانا جو آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دے۔ لہٰذا ہم جب ہدایت مانگتے ہیں تو ایک خاص راستے کو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خاص راستے میں چلنے کے لیے ہمیں اور بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے رشد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، زلال میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو غی کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ کوئی ایک ایسا غلط سٹیپ استعمال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو غی کہا جاتا ہے کہ اب یہ راستہ تو ہے مگر یہ اس کو منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ قرآن پاک میں کہاں جو ہے وہ ہدایت اور زلال کی بات کی جاتی ہے اور کہاں پہ رشد اور غی کی بات کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے رشد اور غی کی بات کی ہے کہ وہ راستہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا وہ بھی اللہ پاک نے کلیئر بیان کر دیا ہے، کیونکہ اب بہت قرآن نازل ہو چکا ہے، یہ مدنی صورت ہے اور بہت سارے احکام جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو بہت ساری گائیڈنس اور رہنمائی اللہ پاک کی طرف سے آ چکی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور زلال کا تعلق جو ہوتا ہے یہ عقلی نوعیت کا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو عقل سے اور سمجھ سے تسلیم کرتا ہے، جبکہ رشد اور غی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عملی نوعیت سے ہوتا ہے کہ جب اس کو احکام مل جاتے ہیں، ڈائریکشن اور راستے مل جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں مزید دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک طرف طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ طغا سے ہے۔ طغا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنی حد کو توڑ دینا،
قانون کو توڑ دینا۔ جیسے کہ طغا کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جب سمندر کی لہریں جو ہے وہ بہت جوش کے ساتھ ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ان کا اس طریقے سے ٹکرانا جو ہوتا ہے وہ طغا کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت وہ سمندر کی حدود سے نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس لفظ کے اندر ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا، ایک ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر پھر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ تو جب طغیانی آتی ہے دریا میں تو پھر گویا کہ وہ نقصان سب آس پاس کی بستیوں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لفظ کے اندر تکبر اور غرور کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان تکبر یا غرور میں ہوتا ہے اس کے تکبر اور غرور کا اثر یا نقصان دوسروں پہ جا کے ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ طاغوت کا لفظ جو ہے وہ جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایک طاغوت نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے طاغوت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عرب معاشرے میں جہاں یتیم پہ ظلم تھا، بچوں کو زندہ دفن کر دینا تھا، غریب کا حق مارنا تھا، بہت طرح کے طاغوت ایسے تھے جو اس معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب یؤمن کا لفظ آتا ہے تو ایمان کو واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں طاغوت اور گناہ تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر ایمان صرف ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے زندگی سے سارے طاغوت کو نکالنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ نفی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے کہ لا سے پہلے ہر چیز کی نفی کی جائے گی، پھر اللہ جو ہے وہ دل میں آتے ہیں۔ اب طاغوت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مختلف طرح کے بتوں کو بھی جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دور کا طاغوت کچھ اور تھا اور آج کے دور کا طاغوت جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کر چکا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں جتنا بھی یہ سوشل میڈیا نظر آتا ہے، ہماری جتنی بھی ڈیوائسز نظر آتی ہیں، گیجٹ نظر آتے ہیں، یہ شاپنگ کا جو جنون نظر آتا ہے، فالوورز کا جنون نظر آتا ہے، کہ ہزار طرح کی جو ڈسٹریکشنز آج ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، یہ آج کا طاغوت ہے۔ کیونکہ اس زمانے کا جو طاغوت ہوتا تھا لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور آج ان چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ وہ ان کی محبت کے نشے میں تھے اور آج ان چیزوں کا نشہ جو ہے وہ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ تو گویا کہ طاغوت کی شکلیں بدلی ہیں مگر طاغوت اب بھی زندگیوں میں موجود ہیں۔ تو جب زندگی میں بہت سارے طاغوت ہوں تو آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان لا کے تو گویا کہ انسان ایک عروہ کو پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ عروہ کیا ہے؟ عروہ یوں تو لفظی طور پہ حلقے کو کہا جاتا ہے، ایک چین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی تخیلاتی آیت ہے، اور اس میں تخیل کیا ہے کہ جو ایک چین ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں، اور ایک طرف طاغوت کی بات کی گئی ہے اور ایک طرف ایمان کی بات کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس چین کے ایک کارنر کے اوپر بہت سارے طاغوت ہیں جو کہ انسان کو دوسری جانب کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک انسان ایمان لے کر آتا ہے تو گویا کہ اس نے چین کا وہ دوسرا سرا پکڑا ہوا ہے جو اس کو ان طاغوت کی طرف جانے سے روک رہا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں استمسکہ کا لفظ آیا، باب استفعال سے آیا ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا۔ تو گویا کہ ایک پکچر جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ زندگی میں بہت سارے طاغوت نشے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دوسری جانب کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور انسان ان سے کیسے بچ سکتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا مضبوط حلقہ آ جائے جس کو اس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے جو آپ کو اس سائڈ پہ جانے نہیں دیتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں وثقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ وثق سے ہے، اور وثق کہا جاتا ہے کسی قابل اعتماد چیز کو، پختہ چیز کو، مضبوط چیز کو۔ اسی سے لفظ میثاق بھی بنا ہے، عہد اور وعدوں کے لیے آتا ہے کہ وعدوں اور عہدوں کو بڑا پختہ کرنا چاہیے، بڑا مضبوط کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ وثقہ جو ہے وہ اسی چین کا ایک حصہ ہے کہ وہ ایسا حلقہ ہے یا وہ ایک ایسی چین ہے کہ جو بہت مضبوط ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور کیفیت کو بیان کیا گیا کہ لن فسام لہا، اور انفصام کہا جاتا ہے کسی چیز کا کمزور ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا۔ تو گویا کہ اس رسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ کمزور ہوگی نہ وہ بوسیدہ ہوگی، کیونکہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسیاں جو ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور بھی ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی مضبوط چین ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی، وہ بوسیدہ اور پرانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے جا کے ہم یہ پڑھیں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی رسی ہے جو کہ وثقہ جتنی مضبوط ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے، جو کبھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوتی، جو آپ کو آپ کے اللہ کے ساتھ ٹوٹنے نہیں دیتی۔ تو وہ رسی قرآن کی رسی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رسی ہے جس کے ایک کونے پہ آپ ہوتے ہو اور اس کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جس کا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ رسی کیسے کمزور ہو سکتی ہے اور وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس رسی کے جو دوسرے کنارے پہ ہے وہ اس کو استمساک کرنے والا ہو، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہو۔ کہ ایک خوبصورت تخیل جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں نظر آتا ہے۔